And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن عربک 101 گرامر کی کلاس 7 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے مذکر اور مؤنث کا سرسری طور پہ تعارف پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن یا عربک لٹریچر کے اندر مؤنث کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جس میں تا المربوطہ، الف المکسورہ اور الف الممدودہ کہلاتا ہے، جو آپ ایز یو کین سی آن یور اسکرین. اور بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. پچھلی بار ہم نے ایک مشق بھی کی تھی، 3 مختلف آیات میں سے پلک آؤٹ کرنا تھا کہ کون سے الفاظ مؤنث کے ہیں، جس کے اندر پہلی آیت تھی وجوہ یومئذ باسرۃ، کہ وجوہ اور باسرۃ یہ 2 لفظ ہیں، تا مربوطہ کی وجہ سے یہ مؤنث ہیں. اسی طرح انؤمن کما آمن السفہاء، سفہاء کہتے ہیں بے وقوف کو، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آخر میں اس کے حمزہ آ رہا ہے الف کے ساتھ. اسی طرح وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے. آخرت، آخرتو انجام، الاولی آغاز. تو یہ بھی تا مربوطہ اور الف مقصورہ کی وجہ سے مؤنث کہلاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا تھا کرنے کو. 3 مزید آیات تھیں. پہلی آیت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو اس کے اندر لفظ جو ہے الحیات، تا مربوطہ اس کے آخر میں آ رہا ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو، ایز یو کین سی ان دا ٹرانسلیشن، گرین کلر میں ہائی لائٹڈ ہے. اسی طرح دوسری آیت کے اندر تامۃ الکبریٰ کا جو صیغہ ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے بڑی آفت. تو تامۃ یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، اور الکبریٰ یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک میں تا مربوطہ آ رہا ہے اور دوسری میں الف مکسورہ آ رہا ہے. اسی طرح وجوہ یومئذ ناظرۃ، چہرے وجوہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پچھلے سلائڈ کے اندر، اور ناظرۃ تر و تازہ یا بارونق بھی کہا جا سکتا ہے. یہ دونوں مؤنث کے صیغے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تا مربوطہ آ رہا ہے. اچھا، عربی زبان کی ایک بلاغت، مطلب اب تو نوٹ کر رہے ہوں گے ٹرانسلیشن کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ ناظرۃن کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہو رہی ہے تر و تازہ، اور پھر آپ پوری آیت پڑھیں وجوہ یومئذ ناظرۃ، یعنی کہ 3 الفاظ ہیں، اس کی ٹرانسلیشن بن رہی ہے اور اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے. تو عربی کی خاصیت یہ ہے کہ عربی کم وقت کے اندر چھوٹے سے الفاظ، مطلب کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ جو ہے نا، وہ جملے کو پرو کے ایک بڑا زبردست اس کا مفہوم بیان کرتی ہے، جو ترجمے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے ربک فکبر، اور اس کی ٹرانسلیشن یہ بنے گی کہ تم اپنے رب کی ہر وقت، یعنی کہ بڑائی بیان کرتے رہو. مطلب اس آیت کا مفہوم یہ ہے، جو اگر ٹرانسلیشن اس کی جائے کلوزس، یا انگریزی میں اس کو کہیں گے ڈکلیئر دا پریس اونلی آف یور لارڈ. اب اتنی لمبی ٹرانسلیشن اس کی بن رہی ہے، عربی نے اس کو مخصوص انداز میں پرو دیا، ربک فکبر، 2 لفظوں. تو اسی لیے قرآن جو ہے وہ فصیح و بلیغ کلام کہلاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ فاتو بصورت من مثلی، کہ اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، تو یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے، قرآن کے معجزے میں سے ہے کہ قرآن اس طرح فصیح و بلیغ کلام کرتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کے معنی، اس کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کسی اور لینگویج میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ میننگ جو ہے نا، اوریجنل جو میننگ ہوتی ہے نا، وہ لوز ہو جاتی ہے. یعنی کہ عربی زبان کا قرآن کا جو، یعنی کہ قرآن کا جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ کوئی زبان ثانی ہے ہی نہیں. مطلب قرآن کو اس کی زبان میں اگر سمجھا جائے تو اسی میں مزہ ہے، ورنہ پھر مزہ نہیں آتا. تو عربی سیکھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے. اچھا، مونس کی نشانیاں اور وجہ تانیث، کچھ مذکر یہاں میں نے مینشن کیے مونس میں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ کنورٹ کرتے جائیں. اب تو پریکٹس ہو گئی ہوگی، بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ کام. عابد، عبادت گزار، اس کی ٹرانسلیشن بنے گی تا مربوطہ لگ جائے گا عابدہ. نام بہت آسان ہے، اردو اسپیکنگ اگر آپ اردو زبان سے واقف ہے تو یہ آپ بڑی آسانی سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اس کی. خالد، ہمیشہ رہنے والا، اس کی ٹرانسلیشن بنے گی، اس کا مؤنث بنے گا خالدہ. اسی طرح صالح، اور تا مربوطہ آخر میں لگ گیا تو صالحہ، یعنی کہ نیک مرد اور نیک عورت. خالد ہمیشہ رہنے والا مرد، خالدہ ہمیشہ رہنے والی عورت. اسی طرح عابد، عبادت گزار مرد، عابدہ عبادت گزار عورت. اچھا، اسی کو ہم ریورس کر لیتے ہیں تھوڑا سا. مونس کی نشانی اور وجہ تانیث کی جگہ ہم کرتے ہیں مذکر کی نشانی. الصائمہ، صائمہ نام ہوتا ہے ہمارے یہاں، بہت کامن نام ہے، روزہ رکھنے والی. اس کا مذکر بنے گا الصائم یا صائم، بہت کامن سا نام ہے یہ بھی. اسی طرح الواہبتو،
اس کی ٹرانسلیشن بنے گی ہبہ کرنے والی عورت۔ یہ جو لفظ ہے قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے، یَهَبُ لِمَن یشاء اناسا، کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن یشاء الذکور، کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ تو ہبہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، گفٹ کرنا، دینا۔ اور ایک چیز یہاں پہ ہم نے فعل سے یہ پکڑی ہے کہ یہاں پہ یا لگا ہے ہبہ سے، تو یہ بن گیا وہ دیتا ہے، یعنی کہ یہابو وہ دیتا ہے۔ اگر تم دیتے تو تہبو ہوتا۔ تو یہ چیز بھی ساتھ ساتھ ہماری روایت ہوتی جا رہی۔ تو بہرحال واہبتو کا بنے گا ہبہ کرنے والی، اس کا مذکر بنے گا الواہب، وہ مرد جو ہبہ کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اسم بھی ہے الوہاب، وہ اسی سے نکلا ہے۔ اچھا، خشوع کرنے والی، اس کا بنے گا خاشع، یعنی کہ خشوع کرنے والی عورت، اور خاشع خشوع کرنے والا مرد۔ اچھا، یہ لفظ قرآن میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ خاشعین جو ہے وہ عاجزی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، عاجزی رکھنے والا، انکساری کرنے والا، اور اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ کہیں یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، کہیں پازیٹیو بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ جیسے اب یہ دیکھ لیں، یہ عاجزی اور انکساری، جیسے ہم کہتے ہیں خشوع سے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں خشوع و خضوع سے نماز، یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت ظاہر کیجیے، اپنی انکساری ظاہر کیجیے، نیچے دیکھیے، ہاتھ باندھیے، آپ کی آنکھیں نیچے ہوں، آپ آسمان بھی نہیں دیکھتے۔ تو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو مطلب خشیت دکھاتا ہے وہ نماز کے اندر۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ قیامت کے دن کی گھڑی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہوں گی۔ تو یہاں پہ بھی خاشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعۃ، وہ ہم نے اوپر پڑھا تھا ناظرۃ خاشعۃ، تو وہ یہی ہے کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن ذلیل ہے، یہاں پہ خاشع، یہاں پہ جو اشارہ ہو رہا ہے تو یہاں کفار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور اس کانٹیکس کے اندر خاشیہ کا یہاں مطلب ہے ذلیل ہونا۔ ٹھیک ہے، تو خاشیتو خشوع کرنے والی، تا مربوطہ ہٹ گیا، اس کا مذکر بنا الخاشیہ۔ تو امید ہے اس لیکچر کے تھرو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں۔ اگر کوئی پرسنلی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ای میل می ایٹ basalat.adam@gmail.com۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.